رات کی تاریکی میں جب پورا شہر سو رہا تھا، احمد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ آج اس کے والدین ایک شادی میں گئے تھے اور وہ گھر میں اکیلا تھا۔ ابتدائی طور پر اسے یہ بات دلچسپ لگی کیونکہ وہ پوری رات کمپیوٹر پر گیمز کھیلنے اور فلمیں دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات گہری ہوتی گئی، اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ ہر چھوٹی آواز اس کے دل کو دھڑکانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کے دماغ کی شرارت ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کے تقریباً 2 بجے جب احمد ایک ہارر فلم دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ عجیب سی حرکت محسوس کی۔ ایک سایہ جو کہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزرا۔ اس نے فوراً ٹی وی بند کر دیا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر کچھ بھی نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ یہ میری نظر کا دھوکہ ہوگا، احمد نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ فلم دیکھنے بیٹھ گیا۔ لیکن اس بار وہ فلم میں اتنا دلچسپی نہیں لے سکا کیونکہ اس کا ذہن بار بار اس سائے کی طرف جا رہا تھا۔ احمد کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود کو سوال کرنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار کچھ زیادہ زور سے۔ احمد نے دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر کوئی نشان تک نہیں تھا۔ احمد نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن اب وہ کسی بھی آواز پر کان دھرتا رہا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ احمد نے سوچا اور کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور خوفناک آواز آئی، تم اکیلے ہو؟ احمد نے فوراً کال کاٹ دی اور فون بند کر دیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ احمد نے کمرے کی تمام لائٹس جلا دیں اور اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے کمرے کی دیوار پر کچھ لکھا ہوا دیکھا۔ اس نے قریب جا کر پڑھنے کی کوشش کی، لیکن تحریر دھندلی تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل اب خوف سے بھرا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور احمد ابھی تک جاگ رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور احمد ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کا دماغ خوف کے مارے پوری طرح جاگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن نیٹ ورک نہیں تھا۔ احمد نے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ اب اسے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی شخص کھڑکی کے باہر کھڑا ہے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ احمد نے کمرے کے اندر چھپنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ اس نے بستر کے نیچے چھپنے کی کوشش کی، لیکن اسے وہاں بھی کوئی پناہ نہیں ملی۔ اچانک دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ احمد کی سانس رکنے لگی۔ اس نے خود کو تیار کیا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے وہ باہر بھاگ جائے گا۔ دروازہ کھلا اور احمد نے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، اسے ایک بھاری ہاتھ نے پکڑ لیا۔ احمد نے مڑ کر دیکھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ احمد نے خود کو کس طرح اس خوفناک صورتحال سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر پر پسینے میں شرابور تھا۔ یہ سب ایک خواب تھا، ایک خوفناک خواب جو کہ حقیقت لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے والدین کو کال کی اور انہیں واپس آنے کا کہا۔
اب وہ اکیلے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ احمد نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی اکیلے رہنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے دل میں وہ خوفناک رات ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ اس نے سیکھا کہ کبھی کبھی ہمارے خوف ہمارے اپنے دماغ کی پیداوار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حقیقت سے کم نہیں ہوتے۔ یہ کہانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ کیسے تنہائی اور خوف انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے حقیقت سے دور لے جا سکتے ہیں۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے خوف کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ تو ویورز، کیسے لگی آپ کو یہ سٹوری؟ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کر کے بتائیں کیسی لگی، اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔